الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم الأعلمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. صدق الله لنا ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ارے والی نہ دے گالی، ارے والی نہ دے گالی، ہم نے بگاڑا ہے کیا تیرا. یہ چمن ہے سیر کرنے کا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے. سنبھال مالی تو باغ اپنا، سنبھال مالی باغ تو اپنا. ہم مسافر گھر چلے، ہم مسافر گھر چلے. مرتے مرتے کہہ گیا لقمان دانا حکیم. مرتے مرتے کہہ گیا دانا لقمان حکیم. موت ایسی شے ہے نہ اس کی کوئی دوا نہ دارو ہے. آدم صفیہ اللہ نہ رہے، آدم صفیہ اللہ نہ رہے. ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے. ہم تم کب تک رہیں گے اس دنیا میں، ہم تم کب تک رہیں گے اس دنیا میں. جب خود رسول اللہ
ہے۔ مکرم ساتھیوں، عزیز دوستو، دیکھو کتنا وقت ہو گیا ہے، تقریباً 1 بج رہا ہے رات کا، اور جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، لیکن یہ محبت کا تقاضا لیے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے وہ کلمات کہلوا دیں جو آپ کے کام آ جائیں، اللہ میری بھی کام آ جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ اس موضوع پر جو میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، ویسے تو کوئی موضوع بغیر اللہ کی وحدانیت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان کیے بنا مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن تقاضے پر تقاضا کر رہا ہے کہ اے مومنو، نماز کی طرف آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنا آئیڈیل رسول اللہ کو بناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی چھوڑو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کی شکل و صورت بنائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اگر یوں کہہ دے کہ جس کی شکل بنائی تھی آج اسی سے جا کر جنت مانگ لے، تو کیا بنے گا؟ جس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا دنیا میں، تجھے نبی کی صورت پسند نہیں تھی، نبی کی سیرت پسند نہیں تھی، میرا قرآن پسند نہیں تھا، تو جو تجھے دنیا میں پسند تھا آج تو ان کے پاس چلا جا۔ ساری کی ساری دنیا اس جگہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے۔ وہاں اگر کوئی سکہ چل سکتا ہے، وہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکہ ہے، اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی۔ جب یہ چیز ہوگی تو زندگی میں جینا آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا، قرآن کا توق گلے میں ڈالا، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن راتوں رات ذکر حبیب سنا، ذکر خدا سنا، قرآن سنا، تلاوت سنی، بیان سنا، اگر اس کا اثر دل پہ نہ آیا تو رات بھی خراب، پیسہ بھی خراب، جاگنا بھی کسی کام نہ ہے۔ تھوڑی سی بات ہو دل پر اثر کر جائے، لیکن اثر تب کرتی ہے جب اللہ کے سامنے یوں کہے کہ الہ العالمین، دلوں میں گندگی بھر گئی، اسی لیے بیٹھ گیا ہوں کہ جس سے کہ میرے گناہ چھوٹ جائے۔ تو
ارادہ خود کرنا ہوگا، مانگنا بھی خود ہوگا. ادھر سے ارادہ کرو گے، ادھر سے اللہ مضبوطی عطا فرماتی ہے. جب تک ارادہ نہیں کرو گے، ادھر سے اس کو کوئی غرض نہیں. وہ دینے والا ہے، جو لیتا ہے اس کو دیتا ہے، جو نہیں لیتا اس کو وہ نہیں دیتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی عالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے کوئی بندہ نہیں مانگتا، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس شخص پر ایسا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ، اس کی ساری زندگی کے تمام کاموں کو، تمام چیزوں کو، جو یہ چاہتا ہے دے دو، لیکن اس کے دل کا سکون ختم کر دو. اس کے اندر جو سکون ہے اسے مٹا کر رکھ دو. آدمی پھر کماتا بہت ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا. مال دولت 1 روپیہ لے کر نہیں آتا، ننگا آتا ہے. دنیا میں جب آتا ہے کپڑے بھی لے دے کر پہنائے جاتے ہیں. کوئی ماموں لا کر دیتا ہے، کوئی خالہ لا کر دیتی ہے. مانگے تانگے کپڑوں سے اس کا گزارا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو خوب دولت دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، میں نقصان میں چل رہا ہوں. اپنی اس وقت کی اوقات کو دیکھ کہ تیرے بدن پہ کرتا بھی تیرا نہیں تھا، وہ تجھے مانگ کر پہنایا گیا تھا. کسی نے 10 سال میں 10 لاکھ روپے کمائے، وہ کہتا ہے کہ میں گھاٹے میں ہوں. کوئی سال میں 10 لاکھ کماتا ہے، وہ کہتا ہے میں گھاٹے میں ہوں. کوئی مہینے میں 10 لاکھ کماتا ہے، وہ کہتا ہے میں گھاٹے میں ہوں. اور یقین جانو اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اندر سے صبر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. دنیا میں پھر اس کو کتنا بھی مل جائے وہ یوں ہی کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کمایا نہیں، کم ہے، گھاٹا ہو گیا، گھاٹا. اس کی زبان سے اللہ شکر گزاری کو چھین لیتا ہے. شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس کو تھوڑے پر بھی صبر ہو جاتا ہے. کتا دیکھا ہوگا کتنا بے صبر ہوتا ہے. ابھی ہڈی ڈالو دوڑ کر آتا ہے، پھر ہڈی ڈالو پھر دوڑ کر آتا ہے. پیٹ بھر جاتا ہے لیکن من نہیں بھرتا. سونگنے ضرور آئے گا، کھائے یا نہ کھائے. توقع رہتی ہے آگے کی کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھیا ہو، اس سے بڑھیا ہو، لیکن ہوتی وہ ہڈی. میری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، ان کی خدمت میں ایک چھوٹا سا لطیفہ پیش کروں، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے کروں گا. مرد حضرات اپنی بیویوں سے محبت پکی کرتے ہیں کہ سچی کرتے ہیں؟ پکی کرنے والے بیٹھے یا کچی کرتے ہیں؟ پکی. دیکھو اگر جن کی بیوی اوپر بیٹھی ہوگی وہ گھر جا کر بتلا دیں گی آپ کو، ورنہ تو جو سنیں گی بات میں پھر وہ بتلائیں گی، کہنے لگا اچھا مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول کر آئے ہو. تو دیکھو بتا دینا بھائی کچی محبت کرتے ہو بیویوں سے کہ پکی؟ پکی. اچھا دیکھو ایک بھی نہیں کہہ رہا کچی. ایک مولوی صاحب کی ایک عورت نے یوں کہا کہ عجیب مسجد کا مولوی ہے، دعوت کر دو.
الحمدللہ آج بھی عورتوں کے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ ان کو دین کی محبت اور لگن زیادہ ہے، کام بھی ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو محبت دین کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، خاوند کی بھی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جی مولوی صاحب کی دعوت کر دو، مسجد کے امام کی دعوت کر دو۔ شوہر نے دعوت کی، مولانا صاحب گھر چلے گئے، کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، عمدہ بنا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی بیگم نے تو کمال کر دیے، ایسا کھانا میں نے اب سے پہلے نہیں کھایا تھا، بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانا بنایا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ ان سے یہ لفظ پہنچا دینا ان تک، اور دعا دی کہ اللہ ان کو حج کی سعادت سے بھی نوازے، اللہ ان کو خیر و برکت والی زندگی نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مولانا صاحب یہ دعا دے کر باہر نکل گئے۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس عورت نے، اس گھر والی نے مولانا کی یہ باتیں خود اپنی زبان سے سن لی۔ شوہر کا ابھی نمبر نہیں آیا، کیونکہ شوہر اکثر ڈنڈی مار کر باتیں بتلاتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے باہر۔ تو جیسے ہی اس نے بتانا شروع کیا کہ مولانا صاحب یوں کہہ رہے تھے، تو کہنے لگی ہاں مجھے پتہ چل گیا، مجھے آواز آ گئی کہ اچھا چلو۔ اب جیسے ہی یہ کہا کہ مجھے پتہ چل گیا، تو کہنے لگی کہ دیکھو دین کی تعلیم کا یہ فرق ہے کہ تجھے میرے ساتھ 17 سال گزر گئے، 15 گزر گئے، 20 گزر گئے، اللہ کے بندے تجھے ایک سے ایک کھانا بنا کر کھلایا، لیکن ایک مرتبہ بھی تو نے میری تعریف نہیں کی۔ دیکھو ان کے پاس قرآن کا علم ہے، یہ شکر گزار ہیں، یہ ہر چیز میں صبر کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کھانا اتنا اچھا نہ ہو، میں نے تمہیں اس سے بھی عمدہ کھانے کھلائے ہیں، لیکن وہ دیکھو کتنی خوبصورت دعائیں بھی دے کر گیا ہے، اور یوں بھی کہہ کر گیا کتنا لذیذ کھانا بنایا۔ اب کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس نے اور تو کچھ نہیں کہا، دل میں یہ سوچا کہ چلو بھائی اس ادھار کو کسی دن اتاروں گا، جو مولوی صاحب نے ادھار چڑھا دیا اس کو کسی دن اتاروں گا، یہ اس کے من میں ہے، اس نے دل میں یہ خیال کیا، اس بیچاری عورت کو نہیں معلوم۔ چند روز کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، بات بھول گئے۔ اتفاق کی بات کہ یہ آدمی کام سے آیا، دفتر سے آیا، نوکری سے آیا، اور دیکھتا کیا ہے کہ کچن میں بریانی کی پلیٹ رکھی ہے، اور جیسے ہی یہ گھر میں گھسا اسے بڑی اچھی خوشبو آئی، اور خوشبو آنے کے بعد اس نے فوراً ہاتھ دھوئے اور وہ پلیٹ اٹھا کر کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا شروع کرتے ہی فوراً بولا میڈم بڑی مہربانی، بھوک لگی تھی، آپ نے وقت سے پہلے کھانا نکال کر تیار کر رکھا تھا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ پہلا ڈائیلاگ تو یہ مارا، جیسے اسے روزانہ اس کی بیوی بھوکا رکھتی ہو، تو یہ مولوی صاحب کی بات کا تھوڑا سا اثر آیا تھا۔ اب جیسے ہی پلیٹ پوری ختم ہوئی کھانے سے، تو فوراً بولا ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا عمدہ کھانا بنایا ہے، خوشبو بھی ایسی ہے کہ دماغ معطر ہو گیا، اور دل بھی بھر گیا، اور صبر بھی آ گیا۔ بیوی نے یہ لفظ جیسے ہی سنے، گلاس ہاتھ میں تھا، سر پہ مارا دے کر کہنے لگی ذلیل، تجھے یہ پتا نہیں کہ یہ بریانی میں نے نہیں بنائی تھی، پڑوسن کے یہاں سے آئی۔ تو سچی تعریف اور جھوٹی تعریف، مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو خیر بہرحال جھوٹ ہمیشہ منہ پہ آ ہی جاتا ہے،
सच कभी छुपा इसके छुपा। जिना करने वाला, जिना की तरफ रग़बत करने वाला, जिना की तरफ अपने पैर बढ़ाने वाला, जिना की नीयत से आंखों से देखने वाला, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत के दिन जब सारे के सारे लोग रोज़े महशर के दिन खड़े होंगे, ऐसे शख्स का पेट फूल कर ऐसा हो जाएगा जैसे कई हजार किलो सामान इसके अंदर भरा हो। लोग कहेंगे कि इलाहुल आलमीन, ये कौन, इसका मामला ऐसा कैसे, ये सबसे अलग जमात किसकी? अल्लाह का इरशाद होगा, ये वो है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। मैंने इनको फरमान दे दिया था, मैंने अपने नबी को कहकर भेज दिया था कि इनको बता देना कि ज़िना तो बहुत दूर की बात, ज़िना के नजदीक भी ना जाना। अगर तुम जिना करोगे, अगर तुम ऐसे गैर औरतों के साथ, गैर महरमों के साथ अगर आप मिलाप करोगे, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह के यहाँ ऐसे शख्स की बख्शिश कोई नहीं। अगर आदमी यूं सोचकर गुनाह करे कि मैं तौबा कर लूंगा, मैं तौबा कर लूंगा, मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह की कसम कब्रिस्तान में जाकर मालूम कर लेना, कब्रिस्तान से अगर किसी कब्र से आवाज आ जाए या तुमने अपनी आंखों से देखा हो कि जिसने गुनाह किए हो उस अल्लाह ने कभी तौबा की तौफीक भी नहीं दी। कब्र के गड्ढे में जाने के बाद गुनाह कबीरा में मुब्तला शख्स जब मरता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार कराया जाता है, अल्लाह ताला उससे ये नेमत भी छीन लेते हैं कि वो हुजूर को पहचान नहीं पाता। और जिस शख्स ने दुनिया में अल्लाह के रसूल को रुस्वा किया हो, कुरान की तालीमात पर अमल न किया हो, कल कब्र में जब उसके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा, उस वक्त जब वो न पहचानेगा, ना जाने उससे लेकर जब तक कयामत आएगी उसके साथ क्या मामला बनता रहेगा। मेरा बदन, आपका बदन, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, ये मेरी और आपकी नहीं है, अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा है जिससे कि तुम मेरी इबादत करो। मुझे सिर्फ इतना पसंद है कि मैंने तुम्हें भेजा, तुम मुझे खालिक भी मानो, मेरे सामने सर भी झुकाओ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये बात याद रखना, ज़हन में रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ज़बान से मोहब्बत, मोहब्बत, गुलाम, गुलाम, गुलामी कहने से मोहब्बत नहीं मानी जाती। किसी का लड़का, मेरा लड़का, किसी का लड़का या किसी की लड़की अगर माँ का कहना ना माने, बाप का कहना ना माने, अल्लाह की कसम हम उसको जमीन से बेदखल कर देते हैं, अखबारों में निकलवा देते हैं, वादा वईद कर लेते हैं, मरते मरते वसीयत भी कर जाते हैं कि उस औलाद को कोई हिस्सा ना देना। अब बता, अगर तूने अल्लाह के अहकामात को ना माना तो अल्लाह को ये हक है कि जन्नत उसकी है, वो तुझे दे या ना दे। एक रात तेरी बीवी तेरी बात ना माने, अल्लाह की कसम आदमी ऐसे भी मौजूद के तलाक तक दे देते हैं। और तू अगर एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, सालों साल उसकी नाफरमानी करे और फिर भी तू यूं कहे कि अल्लाह मुझे जन्नत देगा, बता तो सही कि जन्नत का काम कौन सा किया। एक बात कहने पर बीवी से तो महीनों बात नहीं करता, एक बात कहने से बेटे से महीनों बात नहीं करता, और अल्लाह के हुजूर आए हुए तुझे सालों साल गुजर जाते हैं, फिर भी सोचता है कि अल्लाह की रहमत मुझ पे बरसती रहे। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैना अल-मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। लोग
لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، فرشتے منع کریں گے، فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو گناہ چھوڑ دیں گے، بھول جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ وہ دن آنے والا ہے، اس کے اوپر موت کی سختی ہونے والی ہے، یہ سمجھتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ جس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، گناہ کی طرف راغب بھی وہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اس کی زبان تو کیا، اس کی آنکھیں تو کیا، اس کے قدم تو کیا، اس کا سوچنا بھی اس طرف ہو نہیں سکتا۔ جو زبان سے یوں کہتا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے بنا کچھ نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے قانون کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی شیء۔ تیرا رب اتنا قدردان ہے کہ تجھے ہاتھ پیر دے رکھے ہیں، تجھے نعمت دے رکھی ہے، آنکھیں دے رکھی ہیں، اس کے بعد تو نے ان کا شکر کیا ادا کیا؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ اور ظالم انسان تو اتنا بڑا ناشکرا، اللہ کی رات دن نعمتوں پر نعمتیں کھا رہا ہے اور پھر بھی ناشکری کرتا جاتا ہے۔ کسی سے ایک آنکھ خرید کر دیکھو، کسی سے ایک ہاتھ خرید کر دیکھو، اللہ کی قسم تم نے اتنے زندگی میں نہیں کمائے ہوں گے جتنے کا ایک آزا بازار میں مل جائے گا۔ چند دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب میرے شاگرد اپولو ہاسپٹل میں رہا کرتے تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک لیور کا آپریشن کرنے کی فیس 40 لاکھ روپے ہے۔ اب بتاؤ اگر انسان کے اندر لیور خراب ہو جائے جس کی قیمت آپریشن کرانے کی 40 لاکھ روپے، اور فرماتے کہ صرف 10% یہ امید ہوتی ہے کہ زندہ بچے گا، 90% امید یہ ہوتی ہے کہ مر جائے گا۔ اگر ایک ایک اعضا تیرے میرے 20 لاکھ 10 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کا لگا ہوا، بتا تیری قیمت کتنی اللہ نے رکھی ہے؟ اور پھر بھی تو اتنا پریشان اور اتنا گمراہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ صحت دے دی، دماغ دے دیا، آنکھیں دے دی، جن سے تو کماتا ہے وہ تیرے اندر اعضا دے رکھے ہیں، اور پھر بھی تیرے اندر غفلت پر غفلت ہے، غفلت پر غفلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی بہار میں کہے گا، بہار کے اشعار میں کہے گا، کوئی بنگال کے اشعار میں کہے گا، کوئی مولانا اردو زبان میں کہے گا، کوئی مفتی صاحب بنگالی زبان میں کہے گا، کوئی اڑیا میں کہے گا، کوئی تیلگو میں کہے گا، کوئی جرمن میں کہے گا، کوئی انگلش میں کہے گا۔ میں اس رسول اللہ کی کیا تعریف اپنی زبان سے کروں؟ میں اتنا گندا۔ حدیث شریف میں آتا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم اللہ کا نام لیتے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم جب اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں، اللہ کی قسم اس زبان کو اگر ہم 1 لاکھ مرتبہ ادھر سے خوشبو سے دھوئے اور پھر اللہ کا نام لیں، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ بھی قبول نہ ہو، لیکن اس کی ذات کریمی دیکھ، تو اتنا گندا، تیرے اندر گندگی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ او میرے بندے تجھے ادھر سے دھونے کی ضرورت نہیں، مشک لگانے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کام کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، کام کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، روٹی کھاتا کھاتا جا، اللہ اللہ کرتا جا۔ میں تجھے کبھی یوں نہیں کہوں گا کہ تو ناپاک تھا، تو نے میرا نام لیا کیوں ہے؟ حضور سے محبت رکھنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان جس کے دل میں سما جائے، جس کے دل میں آ جائے، اللہ کی قسم اس سے سونا آدمی نہ دنیا میں نظر آئے گا، پھر وہ سارا کا سارا اس کا سونا بن تمہیں مجھے جنت میں نظر آئے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ 1450 سال ہو گئے، علماء اکرام ساری کی ساری تعریفات کے لفظ بول سکتے ہیں، لیکن حضور کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا بلند مقام اتنا، اور ہو بھی کیوں نہ، میں آج آپ کے سامنے حضور کی شان میں کچھ چند لفظ کہوں کہ کسی کی تعریف کسی زبان میں کی جائے گی، کسی کی تعریف کسی زبان میں کی جائے گی، میں بھی اپنے لفظوں میں کچھ تعریف کے لفظ کہہ دوں، حضور کی شان میں چند لفظ کہہ دوں، حضور کا مرتبہ اس سے بلند نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں میرے نبی کا بلند مرتبہ دیکھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، اے فرشتوں، اے انسانوں اور جناتوں، تم سارے کے سارے میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ میں بھی خود اللہ میں اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر تم درود بھیجو گے مومنوں تو تم سلامتی پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نماز میں درود پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دے، اگر کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے؟ 3 جمعے چھوڑ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو زور سے۔ دن میں نماز کتنے وقت ہوتی ہے؟ 5۔ پورے دن میں کتنے سجدے ہو، کتنی رکعت ہو گئی؟ 17 رکعت ہو گئی۔ صبح سے شام تک 17 فرض ہو گئے، 17 رکعت کے فرض ہیں۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 رکعت ہو گئی۔ جمعے میں رکعت کتنی؟ جی فرض بولو، فرض 2 فرض، اور یہ دن میں 17 فرض، یہ بھی فرض ہی ہے نا۔ جمعے کے 2 فرض چھوڑے 3 ہفتے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اور دن میں 17 چھوڑے اور پورے مہینے نہ پڑھے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے پکا؟ وہ تو پکا رہتا ہوگا۔ دیکھو کس ملا نے پٹی پڑھائی ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے باقی نمازیں فرض نہیں، یہ دیکھو کیا سمجھ میں آئی۔ 3 جمعے نہ پڑھے تو کہتا ہے کہ کافر ہو جائے گا، 17 ایک دن میں چھوڑے، سالوں نہ پڑھے تو مسلمان رہے گا۔ کتنا آسان دین ہے نہیں آسان؟ یعنی کہ جنت بھی خود کی ہے، مالک بھی خود ہے، جب مرضی چاہے تالا لے گا، تالا کھول کے اندر چلا جائے گا۔ اسے نہ اللہ کی ضرورت، نہ اللہ کے رسول کی ضرورت، نہ اسے قرآن کی ضرورت۔ یہ تو جنتی ہے بھائی، یہ تو جنتی ہے بھائی۔ یہ ساری بھی ایک بھی نہ پڑھے، جمعہ بھی نہ پڑھے، جب بھی جنتی ہے۔ کیونکہ ایسے مولویوں نے پٹے پڑھا رکھے ہیں کہ آؤ 1 روپے میں جنت دیں گے، 1 روپے میں جنت دیں گے، 1 روپے میں جنت دیں گے، ٹکٹ کاٹتے ہیں 1 روپے میں جنت دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مریں گے تو پتہ چلے گا 1 روپے میں جنت کیسے ملتی ہے، 100 روپے میں جنت کیسے ملتی ہے۔ ارے بھائی 1 روپے میں تو موچی پالش بھی نہیں کر کے دیتا، 1 روپے میں تو موچی پالش بھی نہیں کر کے دیتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، جن کو ملے گی مل جائے گی، جن کو نہیں ملے گی اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن کو ملنی ہے مل جائے گی۔ جن کی قسمت میں بدبختی لکھ دی اللہ نے تو اس کو بدبختی سے کون نکال سکتا ہے کسی وجہ؟
وہ بدبخت تھے جنہوں نے رسول کی نہ مانی، آج بھی وہ بدبخت ہیں جو علماء کی نہیں مانتے۔ وہ بدبخت تھے کفار مشرک جنہوں نے رسول اللہ کی شکل و صورت کو دیکھ کر، چال ڈھال کو دیکھ کر ان کی بات نہ مانی، قرآن اترتا دیکھا بات نہ مانی، جبرائیل کو آتے دیکھا بات نہ مانی، معجزات دیکھے بات نہ مانی، کنکری کلمہ پڑھ کے بات نہیں مانتے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں بات نہیں مانتے۔ تو وہ بدبخت ہے کہ ساری چیز دیکھی لیکن کیا کیا؟ نہیں مانا۔ آج حضور نے فرمایا کہ علماء کرام میرے وارثین ہیں، میرے جانشین ہیں، میری گدی کو سنبھالنے والے ہیں۔ ارے وہ جو بدبخت تھے انہوں نے اس وقت نہ مانی، جو اس وقت بدبخت ہے وہ آج نہیں مانتے۔ وہ جہنم میں گئے تھے تو آج بھی جانے میں کیا دقت؟ اس غلط فہمی نے انسانوں کے اندر بڑا مسئلہ خراب کیا ہے کہ کلمے والے جنت میں جائیں گے، کلمے والے جنت میں جائیں گے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جو فرائض واجبات پورے کرنے والے ہوں گے کلمے کے ساتھ وہ جائیں گے۔ بہت سارے غیر مسلم آج کے وقت میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، تو جو زبان سے پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ ہم بھی زبان سے پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہے ہم مسلم ہیں۔ مسلمان روزہ نہیں رکھتا، غیر مسلم روزہ نہیں رکھتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، لیبل ہم نے لگایا وہ غیر مسلم ہے ہم مسلم ہیں۔ مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہیں، غیر مسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں، ہم نے لگایا لیبل کہ وہ غیر مسلم ہم مسلمان ہیں، ہم نے لیبل لگایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہم جنتی کہتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ سکھایا تو ہوگا کسی نے، جبھی تو آیا ہمارے پاس، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے لے لیا، ہم نے اسے خرید لیا کسی سے، ایسے ہی۔ حضور کی تعریف کوئی کسی زبان میں کرے گا، کوئی کس زبان میں کرے گا، حضور کا چرچا کوئی کس طریقے سے کرے گا، کوئی کس انداز سے کرے گا، لیکن میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کا تذکرہ خود اللہ نے کیا، اور وہ بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، آپ 2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، بولنے والے بدل سکتے ہیں، آپ بھی تھک جاؤ گے، میں بھی تھک جاؤں گا۔ او محبوب کبریا، تیری ذات اتنی اونچی، تیرا مقام اتنا اونچا، اور ہم اتنے خراب، اتنے ناپاک تیرے امت میں آئے، الہ العالمین تیرا بھی شکریہ، تیرا شکریہ کہ آپ نے ہمیں محبوب خدا عطا فرما دیا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، پورے 23 سال کی ہے۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی حضور کے وصال کے بعد؟ تو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کا چلتا پھرتا زندگی کا نمونہ ہے، پورا قرآن میرے نبی کی سیرت بتاتا ہے۔ آج نبی کا ماننے والا ہر گناہ میں مبتلا ہے، ہر گناہ میں مبتلا ہے۔ کون سا گناہ آج کلمہ پڑھنے والا نہیں کرتا؟ کون سا گناہ میں پیچھے ہے؟ کیا اسی امید پر کہ جنت ملے گی گناہ اس لیے ہو رہے؟ اسی کنفیوژن میں ہے کہ کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ نکال دیجئے دماغ سے، نکال دیجئے دماغ سے۔ اللہ کے حضور اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کر کہ اللہ یہ جو کہا گیا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے؟
اپنے دل سے بھی پوچھو، اللہ نے جو دل لگایا ہے، اللہ نے جو آپ کو اور مجھے دل عطا کیا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ دل بھی انسان کا مفتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو دل لگایا ہے یہ مفتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفتی کیسے؟ بولے انسان جب غلط قدم اٹھاتا ہے اندر سے دل منع کرتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، دل منع کرتا ہے، اور جب یہ اتنا کر لیتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک وحشت اللہ پیدا کر دیتے ہیں، ہر گناہ میں وہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک دہشت بیٹھا دیتے ہیں اللہ اس کے دل میں۔ تو اللہ نے دل کو مفتی بنایا ہے، ہر انسان کو مفتی ملا ہے۔ اپنے دلوں سے پوچھو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو۔ الہ العالمین، کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں آپ کے آگے نہ جھکوں؟ مجھے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ میں ایک جانوروں کی طرح زندگی گزاروں؟ ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک جانور، اس میں کیا فرق ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، ایسے تو جانور بھی ہے کسی کے ساتھ بھی وہ کام کر لیتا ہے۔ جو جانور میں انسان میں کیا فرق آیا؟ فرق صرف اتنا ہے، وہ پیسے دے کر کرتا ہے، یہ مفت میں کرتا ہے۔ زنا پیسے دے کر کرتا ہے، یہ جہنم پیسے دے کر خرید رہا ہے۔ وہ تو جانور ہے، اللہ نے اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس کے اندر تو یہ سوچ ہی نہیں رکھی، وہ تو آزاد ہے۔ لیکن انسان یاد رکھ، تو آزاد نہیں، تو آزاد نہیں۔ اللہ نے تجھ سے حساب لینا ہے۔ یہ کائنات جو بنا کر دی ہے، یہ بدن کی کائنات جو دی ہے، اس کا حساب اللہ لیں گے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، 5 چیزوں سے پہلے۔ حضور کا ارشاد ہے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، 5 چیزوں سے پہلے۔ پہلے نمبر پر زندگی دی ہے، کہاں گزاری؟ سوال نمبر 1۔ زندگی دی تھی، زندگی ہے، زندگی دے رکھی ہے، بیٹھے ہیں تبھی، کہاں گزاری؟ پہلا سوال۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے روز یہ شخص اپنا پیر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا جب تک کہ ان 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ ایک مدرسے کا بچہ استاد سے کہنے لگا، استاد محترم بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ حساب دینا پڑے گا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ سے یوں کہو، دعا یوں مانگو کہ اللہ اتنا دینا کہ جس سے کہ حساب میں پریشانی نہ ہو، اللہ مال اتنا دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اتنا دینا کہ حساب و کتاب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ بات سمجھ نہیں آتی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ آئی۔ استاد نے چند دن کے بعد بچہ بھول گیا، سبھی بچوں میں 10-10 روپے تقسیم کر دیے، جس نے سوال کیا تھا اس کو 10 پیسے دیے، اس کو 10 پیسے دیے، اور سب بچوں سے کہا کہ یہ بچے پیسے تمہارے ہیں، تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی خرچ کرو۔ اپنے اپنے پیسے لے کر بازار چلے گئے۔ جب 10 پیسے چلتے ہوں گے تو 10 روپے کی اہمیت بھی ہوگی۔ کسی نے کچھ خریدا، کسی نے کچھ خریدا، کسی نے کچھ خریدا، 10 روپے میں نہ جانے کتنے سامان خرید ڈالے۔ 10 پیسے والے کا سامان کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک لیا ہوگا 5 پیسے کا، 2 لیے ہوں گے
تو برابر ہو گئے، ایک ہی لیا ہوگا تو ایک سامان ہو گیا. سب کے سب خرید کر لے آئے. 2-3 دن گزر گئے. استاد نے کہا کہ جن جن کو پیسے دیے تھے مدرسے میں باہر کھڑے ہو جاؤ. بچے آ گئے، کہنے لگے استاد محترم کہ بھائی آپ کو پیسے دیے تھے 10-10 روپے. کہنے لگے جی. تو بتائیے آپ نے کیا کیا خریدا؟ اب کھجا رہے ہیں سر کہ یار 1 روپے کا وہ لیا تھا، 50 پیسے کا وہ لیا تھا، تو حساب لگ نہیں رہا. کوئی 6 پہ اٹک گیا، کوئی 7 پہ اٹک گیا، کوئی 4 پہ اٹک گیا. اور یہ بار بار اتاولا ہو رہا 10 پیسے والا. کہنے لگے استاد جی میں بتاؤں اپنا، استاد جی میں بتاؤں اپنا. کہنے لگے نہیں تیرا نمبر کبھی نہیں آ رہا. بولے ان سے پوچھو پہلے. یہ بار بار کہتا ہے کہ جی میں بتاؤں. نہیں ابھی نہیں. ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی پورے نہیں ہو رہے 10. بولے کہیں گر گئے تھے کیا؟ بولے جی نہیں سب کا سامان لائے تھے. کافی وقت گزر گیا، کھڑے کھڑے دھوپ ہو رہی تھی. کہنے لگے استاد جی ایک کام کرو، 10 روپے دیے تھے نا، 10-10 روپے ہم واپس کر دیں گے، حساب تو سمجھ نہیں آیا. 10-10 دیے تھے، بس آپ ہم سے حساب نہ لو، 10-10 روپے لے لینا. لیکن اس دھوپ کی سختی میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. استاد نے کہا کہ اچھا بھائی تم بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے تو 2 ٹوفی لی تھی، 5-5 پیسے کی سنترے والی. کہنے لگا تم چلے جاؤ اندر چھاؤں میں. تو جتنا زیادہ مال ہوگا حساب و کتاب بھی اتنا زیادہ دینا پڑے گا. تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ عمر دی تھی کہاں خرچ کی. دوسرا سوال ہوگا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا. کل کو اللہ کے سامنے کہہ دینا اللہ مال دیا تھا محنت میں نے کی تھی لیکن عورتوں کو دے دیا تھا زنا کرنے میں، شراب خانوں میں دے دیا تھا شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں لگا دیا تھا. اللہ اکبر. ہمت ہوگی کہنے کی؟ وہاں ہوگی؟ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائے نا، اللہ کی قسم لوگ ہمیں پتھر ماریں گے، لوگ ہمیں پتھر ماریں گے. ہمارے چاہنے والے، ہمارے اپنے، ہمارے رشتہ دار ہمیں اپنی آنکھوں سے بھائیں گے نہیں، ہمیں دیکھیں گے نہیں اگر ہمارے گناہوں کا پتہ چلے. یہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے کہ ہمارے گناہ کھلتے نہیں، اللہ پوشیدہ کرتے ہیں. لیکن گناہ کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اتنے پار نہ جاؤ کہ نیا پھر حساب دینا مشکل ہو جائے. تو مال دیا ہے تو حساب دینا پڑے گا. عمر دی ہے کہاں گوائی ہے یہ بتانا پڑے گا. اچھا بتاؤ اگر کوئی یوں کہے کہ جی عمر اس نے نہیں دی، اللہ کون ہوتا ہے؟ تو بھائی ایک آدمی مجھے یہ بتا دو جو یوں کہتا ہو کہ میں مرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی یوں بتا دو جو یوں کہے میں مرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی سا ہمارے بیٹھا ہو جو یوں کہے میں مرنا چاہتا ہوں؟ چاہتے ہیں مرنا؟ ہے بھائی نہیں چاہتے نا. اللہ کی قسم انسان کوئی نہیں چاہتا ہم مریں، لیکن مرنا پڑتا ہے نا. تو اس کا مطلب اگر زندگی ہماری ہوتی تو اپنی مرضی کتنی بھی لمبی کر لیتے اس کو. جب ہمیں جانا ہی نہیں ہے ہم اسے کتنی بھی خرید لیتے، بڑھا لیتے. اور ورنہ تو ایسا بھی ہوتا کہ جن کے پاس پیسے ہوتے نا وہ غریبوں کو لڑکواتے رہتے، اللہ سے کہتے رہتے اس کی عمر مجھے، اس کی عمر مجھے، اس کی عمر مجھے. مالدار بچتے اور غریب تو پیدا ہی اسی لیے ہوتے جیسے بیچاری مرغیاں پیدا ہوتی ہیں. تو گویا عمر دی ہے حساب دینا پڑے گا، مال دیا ہے حساب دینا پڑے گا. فرمایا صحت دوں گا، اگر بیماری آ جائے اس سے پہلے اسے غنیمت سمجھ لینا.
عمر دی ہے صحیح وقت میں لگا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا وقت آ جائے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہ دے۔ مال و دولت دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت نہ لا کر کھڑا کر دوں کہ تجھے ایک ایک پیسے سے محتاج نہ کر دوں، پھر تو یوں کہے گا اللہ پیسے ہوتے تو تیری راہ میں خرچ کرتا، اس سے پہلے خرچ کر لے۔ مال دیا ہے حساب لوں گا، زندگی دی ہے حساب لوں گا، صحت دی ہے صحت سے پہلے اس کی قدر کر لے، حساب لوں گا کہ جب تجھے میں نے جوانی دے رکھی تھی، جب میں نے تجھے سب کچھ صحیح سلامت بنا کر کھڑا کیا تھا، اس وقت تیرے اندر اکڑ بہت تھی، اس وقت تیرے اندر اناد بہت تھا، اس کے اندر تیرے اندر بڑی مضبوطی تھی، تو فولاد والا کہتا تھا اپنا آپ کو۔ اور اب جب تیرے گھٹنے گر گئے، اب جب ملک الموت آ کر تجھے کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ، تو بتا وہ زندگی جو دی تھی، وہ جو صحت دی تھی، چلتے پھرتے ہاتھ پیر دیے تھے، کیا کیا تھا اس میں؟ کتنی ہو گئی؟ زندگی دی ہے حساب لوں گا، مال دیا ہے حساب لوں گا، صحت دی ہے حساب لوں گا۔ صحت کا حساب اللہ لیں گے، عمر کا حساب اللہ لیں گے، اولاد دی ہے، وقت دیا ہے، وقت کا حساب اللہ لیں گے۔ کہ میں نے تجھے وقت دیا تھا، رات بنائی تھی سونے کے لیے، دن بنایا تھا کام کے لیے، تو راتوں کو فلمیں دیکھتا تھا، فجر نہیں پڑھتا تھا، تیرے لیے فلم ضروری تھی، موبائل ضروری تھا، چیٹنگ ضروری تھی، فیس بک ضروری تھا، فجر ضروری نہیں تھی۔ حساب لیں گے، وقت کا حساب بھی دینا ہوگا، اور جو اللہ نے اولاد دی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے اس کی تربیت کس طریقے سے کی ہے۔ ہٹے گا نہیں قیامت کے دن جب تک ان پانچوں سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اگر اولاد نیک ہے تو مبارک ہو، ورنہ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے جان کا وبال نہ بن جائے، کل قیامت کے دن پھر تم سب کے سامنے رسوا نہ ہونا، ان کے چکروں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، مال کے چکر میں اور اولاد کے چکر میں۔ بعض مرتبہ اولاد کے کہنے سے آدمی گناہ کرتا ہے، اولاد گناہ کراتی ہے، بیوی بھی گناہ کراتی ہے۔ بعض جگہوں سے خبریں آتی ہیں کہ جی بچے مانتے نہیں، ٹی وی اس لیے لائے ہیں، کہ گناہ نہیں ہے کہ ثواب ہے ٹی وی لانا؟ ثواب ہے، گناہ ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تو اس گناہ سے بچیں، اس سے بچیں، اس ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ مسلمان کے لیے تو فرمایا کیا بتایا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں اے سی فریج نہیں ہوا کرتے، دیکھا ہے جیل میں، دیکھا کسی میں اے سی فریج لگے ہوئے ہوں کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان کا تھوڑا استقبال اچھے سے کیا جائے، ان کو کھانا جو ہے مرغوں کے ساتھ میں ان کو کھانا دیا جائے، ہوتا ہے سر؟ تو مومن کے لیے جنت نہیں ہے، دنیا میں قید خانہ ہے۔ یعنی کہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے دنیا جنت، لیکن اے مسلمانوں تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ قیدیوں کی طرح رہو، کیونکہ تمہیں پھر رہائی جب یہاں سے نصیب ہوگی، پھر تمہیں وہ مزہ آئے گا وہاں جنت میں، یہاں سے رہائی کے بعد جنت ملے گی۔